الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم الصلاة والسلام على النبي المكرم ورسوله المعظم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى. صدق اللہ العظیم. قال اللہ عز اسمہ فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم. یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. رب کائنات مالک ارض و سماوات کی حمد و ثنا اور اس کے حبیب لبیب سید المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین علیہ الصلاۃ والتسلیم کے دربار بے مثال میں نذرانے درود و سلام عرض کرنے کی سعادت اور شرف کے بعد محترم حاضرین و سامعین، بعثت مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا سے قبل معاشرہ عرب، قبیلہ عرب بہت ساری سماجی، معاشرتی، اخلاقی برائیوں پر مشتمل تھا. بد اعتقادیاں، بد اعمالیاں ان میں رچی بسی ہوئی تھیں. بچیوں کو زندہ درگور کرنا، شراب نوشی کرنا، ایک سے زائد خداؤں کو پوجنا، چوری چکاری، ڈاکہ زنی، رہ زنی، لوٹ مار، جھوٹ. الغرض معاشرہ عرب ہر طرح کی برائیوں کا آماج گاہ بنا ہوا تھا. لیکن اس بے راہ روی کے دور میں، اس جہالت کے گھٹا ٹوپ اندھیرے میں بھی معاشرہ عرب میں، قبیلہ عرب میں ایسے افراد بھی موجود تھے، ایسی ہستیاں بھی موجود تھیں جو ان بد اعمالیوں سے اور بد اعتقادیوں سے کوسوں دور تھیں، جو شراب نہ پیتے تھے، جو جھوٹ نہ بولتے تھے، جو زنا نہ کرتے تھے، جو کسی طرح کی برائی کا ارتکاب نہ کرتے تھے. ایسے افراد بھی اگرچہ وہ آٹے میں نمک کے برابر تھے لیکن پھر بھی معاشرہ عرب میں موجود تھے. اور یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ جس معاشرے میں معاشرے کا ہر فرد کسی
برائی میں مبتلا ہو، کسی بد اعتقادی میں مبتلا ہو، ایسے معاشرے میں اپنے آپ کو بد اعمالی سے، بد اعتقادی سے بچانا بہت مشکل ہوتا ہے، کیونکہ پورا معاشرہ، پورا قبیلہ ایک کام میں لگا ہوا ہے، ہر ایک چوریاں کرتا ہے، شرابیں پیتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، اسے گناہ نہیں سمجھا جاتا، اسے برائی نہیں سمجھا جاتا۔ تو چونکہ ہر شخص معاشرے کا اس برائی میں مبتلا ہے، اب کسی کا اس برائی سے دور رہنا، الگ تھلگ رہنا مشکل ہوتا ہے۔ لیکن رب سبحانہ و تعالی جس پر کرم فرمائے، فضل فرمائے، مہربانی فرمائے، تو رب کے فضل سے اور رب کی عنایت سے یہ بات ممکن ہے کہ کوئی انسان چوروں کے بیچ میں بھی ہو، ڈاکوؤں کے بیچ میں بھی ہو، شرابیوں کے بیچ میں بھی ہو، لیکن چوری نہ کرے، ڈاکے نہ مارے، شراب نوشی نہ کرے۔ یہ محض اللہ کا فضل ہوتا ہے، اللہ کی مہربانی ہوتی ہے۔ تو معاشرہ عرب میں یہ ساری برائیاں ضرور موجود تھی، لیکن ایسے افراد بھی موجود تھے جو ان برے کاموں سے، برے افعالوں سے کوسوں دور تھے، اور وہ ہدایت کے متمنی تھے۔ وہ سنتے آ رہے تھے کہ کوئی ہادی آئے گا، کوئی راہبر و رہنما آئے گا جو اس جہالت کی دلدل سے سارے انسانوں کو نکالے گا، اور وہ اس کی تلاش میں سرگرداں تھے۔ انہی میں سے ایک جوان، ان پاک تینت، پاک نفوس میں سے ایک پاک نفس، افضل البشر، بعد الانبیاء، پیکر خلوص و وفا، مزاج شناس مصطفیٰ، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ آپ انہی لوگوں میں سے تھے جنہوں نے کبھی بھی زمانہ جاہلیت کی برائیوں میں جو برائیاں ان کے اندر رچی بسی ہوئی تھیں، آپ ان برائیوں سے الگ تھلگ رہے، کبھی اس برائی میں مبتلا نہ ہوئے۔ آپ خود فرماتے ہیں کہ میں کسی کام سے یمن گیا تو وہاں ایک بوڑھا راہب ملا، ایک عالم ملا، اور وہ میرا چہرہ دیکھ کر رک گیا اور مجھے مخاطب کر کے کہنے لگا کہ اے جوان، لگتا ہے کہ تم اہل حرم سے ہو، تم مکہ سے ہو۔ تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ میں نے کہا اہل حرم سے ہوں، مکہ سے ہوں۔ پھر وہ بوڑھا راہب اور عالم کہنے لگا کہ تم قبیلہ قریش سے تعلق رکھتے ہو؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں، میں قبیلہ قریش سے تعلق رکھتا ہوں۔ پھر وہ راہب کہنے لگا کہ تم قبیلہ قریش کے قبیلہ بنو تیم، تیمی ہو؟ تو آپ نے کہا ہاں، میں تیمی ہوں۔ تو وہ کہنے لگا کہ میں تمہارے بارے میں کچھ جانتا ہوں، کچھ علامات تمہارے بدن پر موجود ہیں، وہ میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو آپ نے اس راہب کو کہا کہ تم نے کیسے جانا کہ میں اہل مکہ سے ہوں، میں اہل حرم سے ہوں، میں قبیلہ قریش سے ہوں، میں تیمی ہوں، میرے بدن پر علامات موجود ہیں، تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ تو وہ راہب کہنے لگا کہ ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے، ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ اہل حرم میں، قبیلہ قریش میں، قبیلہ قریش کی جو شاخ بنو ہاشم ہے، اس میں اللہ جل وعلا اپنے آخری نبی کو مبعوث فرمائے گا جو نبوت و رسالت کا دعویٰ کریں گے، اور جو دنیا جہالت کے گھٹا ٹوپ اندھیرے میں ڈوبی ہوئی ہے، وہ اس اندھیرے سے اس قوم کو نکالیں گے، وہ سچ کا پرچار کریں گے، برائی کا قلع کما کریں گے۔ الغرض وہ پوری دنیا میں اسلام کی اور نور کی کرنیں پھیلائیں گے، اور ان کے دو رفیق و ساتھی ہوں گے،
ایک مہمات کو سر کرنے والا، مشکلات کو حل کرنے والا ہوگا، دوسرا ان کا نائب ہوگا جو نحیف البدن ہوگا، کمزور جسامت والا ہوگا۔ تو میں نے جو ہی تمہیں دیکھا مجھے تم میں وہ علامت محسوس ہوئی، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تم مجھے اپنا پیٹ دکھلاؤ۔ تمہارے پیٹ پر ایک تل موجود ہے جو دلیل ہے اس بات کی کہ تم نبی آخر الزمان علیہ تحیۃ و ثنا کے ساتھی اور رفیق ہوگے۔ جناب ابوبکر کہتے ہیں کہ پھر میں نے اپنے پیٹ سے کپڑا اٹھایا تو اس پر ایک کالا تل موجود تھا۔ تو اس راہب نے مجھے کہا کہ نبی آخر الزمان کا ظہور ہونے والا ہے، جب وہ نبوت کا اعلان کریں، رسالت کا اعلان کریں، تم نے پیچھے نہیں ہٹنا، تم نے ان کا دست و بازو بننا ہے، ان کا معاون و مددگار بننا ہے اور ان کی مدد کرنی ہے۔ تو جناب ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ مجھے کچھ اشعار سنائیے ان کی شان میں، اس نے کچھ شعر بھی سنائے۔ تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ یمن سے واپس مکہ آئے، ادھر حضور سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبوت کا اعلان کر چکے تھے، اور سرداران مکہ ایک جگہ جمع تھے اور آپس میں گفت و شنید کر رہے تھے کہ جناب عبداللہ کے بیٹے محمد نے جو نبوت کا اعلان کیا ان کے ساتھ کیا کرنا چاہیے۔ ابو جہل، عتبہ، شیبہ، عقبہ ابن ابی معیط، یہ سارے لوگ جمع تھے۔ جو ہی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن سے واپس آتے ہیں، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ مخاطب ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ محمد بن عبداللہ نے نبوت و رسالت کا دعویٰ کیا ہے اور ایک نئے دین کا اعلان کیا ہے، وہ دین جو ہمارے آباء و اجداد کے دین سے یکسر مختلف ہے۔ وہ ایک خدا کے قائل ہیں اور وہ اپنے آپ کو اللہ کا نبی اور رسول کہتے ہیں۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آیا کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا تو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتلایا کہ میں اللہ کا نبی اور رسول ہوں اور میں نے نبوت و رسالت کا اعلان کیا ہے۔ تو جناب صدیق اکبر رسول اللہ علیہ السلام کو بچپنے سے جانتے تھے، لیکن جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ کوئی علامت و نشانی بتلائیے جو آپ کی نبوت و رسالت پر دال ہو۔ تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ جو یمن میں راہب سے ملاقات ہوئی، اس نے اشعار سنائے، وہ سارا واقعہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتلایا۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلمہ پڑھ کر رسول اللہ علیہ السلام کے دین میں داخل ہو گئے۔ بہرحال یہ سیرت نگاروں نے ایک واقعہ لکھا جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ اہل حرم سے تھے، قبیلہ قریش سے تھے اور اس کی شاخ بنو تیم سے تھے، تیمی تھے۔ آپ کا نام نامی اسم گرامی مختلف ہی ہے، بعض نے آپ کا نام عبداللہ لکھا، بعض نے عبدالکعبہ لکھا اور بعض نے عتیق لکھا۔ پھر مفسرین کرام علیہم رضوان میں ان میں تطبیق کی اور کہا کہ ابتداءً آپ کا نام عبدالکعبہ رکھا گیا، پھر آپ کو عبداللہ اسلام لانے کے بعد کہا جانے لگا، اور پھر اس کے بعد آپ کو عتیق کہا جانے لگا یا صدیق کہا جانے لگا یا ابو بکر کہا جانے لگا۔ بہرکیف آپ کا نام نامی اسم گرامی تھا عبداللہ۔ آپ کے والد گرامی کا نام تھا عثمان، اور مشہور ہے آپ کے والد کا نام ابو قحافہ، یہ آپ کے والد گرامی کی کنیت ہے۔ جیسے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نامی اسم گرامی تو عبداللہ ہے، لیکن آپ اپنی کنیت سے دنیا میں معروف ہیں، مشہور ہیں، ہر ایک آپ کو ابو بکر کے نام سے جانتا ہے۔ آپ کا اصلی نام ممکنات میں سے بہت سارے لوگوں پر مخفی اور پوشیدہ وہ جانتے نہ ہوں، تو آپ کا نام عبداللہ تھا لیکن مشہور آپ ابو بکر سے تھے۔ ایسے آپ کے والد گرامی کا نام عثمان تھا لیکن وہ ابو قحافہ سے معروف و مشہور تھے۔ آپ کی والدہ کا نام سلمہ تھا، سلمہ بنت صخر، لیکن آپ کی والدہ کی کنیت تھی ام الخیر،
تو آپ کی والدہ ماجدہ بھی اپنی کنیت سے معاشرہ عرب میں اور قبیلہ عرب میں معروف تھی. یہ بھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خاصیت ہے کہ آپ کے والد ہوں، آپ کی والدہ ہوں یا آپ خود ہوں، یہ تینوں حضرات، تینوں ہستیاں اپنے اصلی ناموں سے قبیلہ عرب میں معروف نہ تھے، ان کی کنیتیں مشہور تھیں. عبداللہ کو ابو بکر کہا جاتا تھا، عثمان کو ابو قحافہ کہا جاتا تھا، سلمہ کو ام الخیر کے نام سے یاد کیا جاتا تھا. یہ ان کی کنیات معاشرہ عرب میں معروف تھیں. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ علیہ السلام کے سیرت نگاروں نے لکھا کہ جب 16 یا 18 برس کے تھے تب سے رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوست تھے. رسول اللہ علیہ السلام نے 40 سال کے بعد نبوت کا اور رسالت کا اعلان فرمایا، لیکن اس سے قبل یہ جو پہلے کے قریباً 22 سال ہیں، یہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور میرے اور آپ کے آقا دو عالم کے داتا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوستی کے گزارے، رفاقت کے گزارے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دوستی اسلام لانے کے بعد نہ کی کہ اللہ کے نبی نے نبوت اور رسالت کا اعلان کیا، اب ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے دوستی نبھائی، رفاقت کی. نہیں، 16 یا 18 برس عمر آتا ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی تھے، دوست تھے. اور آپ جانتے ہیں تاجر تھے، کپڑے کا کام کیا کرتے تھے. اور جیسا کہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ معاشرہ عرب میں یہ ان نفوس میں سے تھے، ان لوگوں میں سے تھے کہ اس وقت ناپ تول میں کمی کرنا، چوری کرنا، جھوٹ بولنا، شراب پینا، یہ برائیاں بالکل عام تھیں. انہیں برائی سمجھا ہی نہ جاتا تھا، اس لیے کہ جب کوئی چیز کسی قوم میں رواج پا جائے تو رواج پانے کے بعد قوم اس برائی کو برائی نہیں سمجھتی، کیونکہ وہ رواج پا گئی، ہر ایک اس میں لگا ہے. مثال کے طور پہ آج ہمارے معاشرے میں آپ اور ہم بھی دیکھتے ہیں کہ جھوٹ اتنا عام ہے کہ کوئی اسے برائی سمجھتا ہی نہیں. وہ کہتا ہے یار مذاق کر رہا تھا، ایسے ہی بول دیا. حالانکہ جھوٹ تو گناہ کبیرہ میں سے ہے، لیکن وجہ یہی ہے کہ جب یہ رائج ہو جائے، رواج پا جائے، کوئی بھی بیماری ہو، کوئی بھی گناہ ہو، جب وہ رواج پا جائے، رائج ہو جائے، اب قوم اور لوگ اسے برا نہیں سمجھتے. تو معاشرہ عرب میں تو یہ ساری چیزیں بالکل عام تھیں، برسوں سے رواج پائی ہوئی تھیں. لیکن اس کے باوجود سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شرافت، آپ کی پاک بازی، آپ کی صداقت کا ڈنکا پورے معاشرہ عرب میں بج رہا تھا. یہ جو قبیلہ تیم تھا، بنو تیم، یہ دیات کا اور قصاص کے فیصلے کیا کرتا تھا. آپ کا شمار قبیلہ عرب میں ان لوگوں میں ہوا کرتا تھا کہ جب عرب کے لوگوں میں کوئی لڑائی ہوتی، فساد ہوتا، تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس فیصلہ کے لیے آتے، کیونکہ وہ آپ کو صدیق جانتے تھے. آپ بطور تاجر بھی ان کے ہاں معروف تھے کہ آپ تجارت میں دھوکہ دہی سے کام نہ لیتے تھے، فریب سے کام نہ لیتے تھے، سچائی کے ساتھ، پاک دامنی کے ساتھ تجارت کیا کرتے تھے. اس لیے لوگ آپ کو بطور تاجر بھی پسند کرتے تھے اور آپ کے اخلاق سے متاثر تھے، اس لیے اپنے فیصلے کروانے کے لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے تھے. خود جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام لانے کے بعد اپنا یہ وصف بھی ذکر کیا تھا کہ دور جاہلیت ہو یا دور اسلام ہو، دور اسلام کے اوائل میں ابتداءً شراب ضرور حلال تھی، بعض میں رسول اللہ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اسے تا قیام قیامت حرام قرار دے دیا. لیکن معاشرہ عرب میں یہ جائز تھی، حلال تھی، پی جاتی تھی. لیکن اس کے باوجود سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اپنا وصف یہ خود بیان کرتے ہیں کہ کبھی بھی کسی بھی حالت میں میں نے شراب نوشی نہ کی. ایسی میں نے ذکر کیا کہ یہ مواحد تھے، ان لوگوں میں سے تھے جن پر رب نے فضل فرمایا تھا، انعام فرمایا تھا. انہوں نے کبھی بھی بت کے آگے اپنا سر نگو نہیں کیا، سر نہیں جھکایا، مواحد تھے. جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ السلام کا ذکر قرآن عظیم میں بھی موجود ہے. قوم بت پرست تھی اور آپ نے بتوں کو پاش کیا. یہی وصف جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں بھی پایا جاتا.
آپ کے والد والدہ چونکہ اسلام بعد میں لائے بت پرست تھے ابتداءً، تو جب جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قریب البلوغ ہوئے، عقل و دانش کی منزل پر پہنچے، تو آپ کے والد آپ کو بت خانہ لے گئے اور بت خانہ لے جا کر آپ سے کہنے لگے کہ یہ تمہارے بلند و بالا خدا ہیں، ان کے حضور سجدہ ریزی کیجئے، اپنا سر جھکائیے۔ اور باپ بت خانے میں داخل کر کے ایک جانب کھڑا ہو جاتا ہے۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رب سبحانہ وتعالیٰ کے چنیدہ بندے تھے، رب سبحانہ وتعالیٰ نے انہیں اس معاشرہ میں بھی بت پرستی سے محفوظ و معمون فرمایا تھا۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بت کے پاس گئے تو کہنے لگے انی جائعن، میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا کھلا۔ ظاہر ہے وہ بت تھا، بول نہ سکتا تھا، یوں ہی آپ نے لباس کے لیے کہا کہ میں بے لباس ہوں، مجھے لباس دے، یا آپ نے پتھر اٹھایا اور کہا کہ میں تجھے مارتا ہوں، اگر تو ہمارا الہ و خدا ہے تو اپنے آپ کو اس ضرب سے اور پتھر سے بچا۔ لیکن چونکہ وہ بت تھا، نہ تو اس میں نطق کی صلاحیت تھی، نہ اپنا دفاع کرنے کی صلاحیت تھی، جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اس پتھر کی تاب نہ لایا، گر پڑا۔ باپ منظر دیکھ رہا تھا، برا بھلا کہا اور پکڑتا ہوا والدہ کے پاس، اپنی بیوی کے پاس لایا اور کہا کہ کس کے لیے تو نے کہا کہ اسے عبادت خانے لے جا، اس نے تو ہمارے خداؤں کی توہین کر دی، انہیں توڑ ڈالا، انہیں پاش پاش کر دیا۔ تو آپ کی والدہ نے کہا کہ اس لڑکے کو کچھ نہ کہو کہ جب یہ پیدا ہوا تھا تو ایک غیبی صدا اور ندا آئی تھی کہ اے اللہ کی باندی، تجھے بشارت ہو کہ تیرے ہاں وہ لڑکا پیدا ہونے جا رہا ہے جس کا نام نامی اسم گرامی آسمانوں پر صدیق ہے، اور وہ نبی آخر الزماں علیہ تحیۃ و ثنا کا ساتھی اور رفیق ہوگا۔ تو یہ جو بشارت تھی آپ کی والدہ ماجدہ کو جب آپ پیدا ہوئے ہیں اس وقت دے دی گئی تھی کہ یہ جو بچہ ہوگا یہ نبی آخر الزماں علیہ تحیۃ و ثنا کا ساتھی ہوگا، رفیق، معاون اور مددگار ہوگا، اور یہ بت پرستی نہیں کرے گا، یہ بت پاشی کرے گا۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ قریباً 22 سال رسول اللہ علیہ السلام کے ساتھی رہے، رفیق رہے، دوست رہے، رسول اللہ علیہ السلام کے ساتھ دوستی نبھاتے رہے، تجارت کے اسفار کرتے رہے، اور جیسا کہ میں نے ذکر کیا یہ کچھ لوگ تھے جو معاشرہ عرب میں معروف تھے۔ میرے اور آپ کے آقا دو عالم کے داتا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبوت کے اعلان سے قبل صادق اور امین جناب صدیق اکبر صدیق یہ آپ کا لقب ہے، لیکن آپ صدیق سے اس دور جاہلیت میں بھی متعارف تھے، لوگ آپ کو صدیق جانتے تھے کہ یہ سچ بولنے والے ہیں، جو کہتے ہیں وہی کرتے ہیں۔ یوں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی آتا ہے کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان افراد اور ہستیوں میں سے تھے جنہوں نے کبھی بھی دور جاہلیت میں بت پرستی نہ کی، شراب نوشی نہ کی، جھوٹ نہ بولا وغیرہ۔ تو یہ رب کا فضل ہوتا ہے، رب کی عنایت ہوتی ہے کہ رب جس پر مہربانی فرمائے، تو کوئی بندہ شراب کے اڈے میں بھی ہو تو شراب نہیں پی سکتا، رب کے فضل سے، رب کی مہربانی سے۔ تو وہ اس برائیوں کی دلدل میں موجود ہونے کے باوجود یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاصہ تھا کہ اس برائی کے گڑھ میں ہوتے ہوئے بھی آپ نے کبھی برائی نہ کی، کبھی زنا نہ کیا، کبھی شراب نوشی نہ کی، کبھی جھوٹ نہ بولا، کبھی خیانت نہ کی، کبھی فریب دہی سے کام نہ لیا۔ تو جب رسول اللہ علیہ السلام نے نبوت کا اعلان کیا تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مردوں میں سے وہ پہلے مرد تھے جنہوں نے رسول اللہ علیہ السلام کے ہاتھ پر ایمان اور اسلام کو قبول کیا، بیعت کی، اور اپنے ایمان اور اسلام کا اظہار بھی کیا۔ ایسا نہیں کہ ایمان لے آئے اور ایمان کو چھپایا، ایمان بھی لائے اور ایمان اور اسلام کا اظہار بھی کیا۔ جیسا کہ آپ سنتے ہیں ہمارے امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تطبیق فرمائی کہ بچوں میں سب سے پہلے مولا کائنات مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائے، غلاموں میں زید بن حارثہ لائے، خواتین میں ام المؤمنین سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اسلام لائیں، اور جوانوں میں مردوں میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لے کر آئے۔ تو تطبیق کی گئی ہے، ورنہ یوں لکھا ہے کہ مردوں میں سب سے پہلے اسلام جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبول کیا اور اس کا اظہار اور اعلان بھی کیا۔ اس پر آپ کو زد و کوب بھی کیا گیا، لیکن آپ اسلام سے پیچھے نہ ہٹے۔ جب کوئی شخص
نیا کام کا بیڑا اٹھاتا ہے، کسی نئے کام کا اعلان کرتا ہے، لوگ اسے قبول نہیں کرتے، لوگ اسے تان و تشنیع کا نشانہ بناتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں. آپ کوئی نیا کام کریں، بہت سارے لوگ آپ کے مخالف ہوں گے. وہ لوگ جو آپ کے معتقد ہوں، وہ لوگ جو آپ کے چاہنے والے ہوں، جب آپ ان کے خلاف کوئی اچھا کام کرنے لگ جائیں، کوئی دکاندار ہے وہ ہیرا پھیری سے کام لیتا ہے، آپ دکان چلیں اور آپ کہیں میں شریعت کے مطابق کام کروں گا، میں ہیرا پھیری نہیں کروں گا، دھوکہ دہی نہیں کروں گا، خیانت فریب دہی سے کام نہ لوں گا، سارے آپ کے مخالف بن جائیں گے کہ یہ نیا بندہ آیا ہمارا کاروبار ٹھپ کرے گا. وہی لوگ جو کل تک آپ کی تعریفیں کیا کرتے تھے، آپ کی اچھائیاں کیا کرتے تھے، آپ کے گلے پڑ جائیں گے. تو اس دور میں جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جب لوگ گرویدہ تھے، آپ کے چاہنے والے تھے، آپ کی تجارت سے مطمئن تھے، آپ کی صداقت سے مطمئن تھے، آپ کی شرافت، آپ کی راست بازی سے مطمئن تھے، اب آپ نے ان کے دین کو چھوڑا، ان کے مذہب کو چھوڑا، ان کے آباء و اجداد کے دین کو برا بھلا کہا، رسول اللہ علیہ السلام کے دین کو اختیار کیا، رسول اللہ علیہ السلام کا ساتھ دیا. وہ سارے لوگ جو آپ کے دوست تھے، ساتھی تھے، آپ کے تعریف کرنے والے تھے، آپ کے دشمن بن گئے. یہ انہیں بھی معلوم تھا کہ میں یہ قدم اٹھاؤں گا تو یہ میرے دشمن بن جائیں گے، لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور حضور نے بھی فرمایا کہ صدیق اکبر وہ واحد شخص تھے کہ جب میں نے جس پر بھی اسلام کو پیش کیا، جس کے سامنے اسلام کا اظہار کیا، اس نے تردد کیا، وہ ٹھہرا، توقف کیا، سوچ بچار سے کام لیا، پھر اس نے اسلام قبول کیا. لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ واحد ہستی ہیں، وہ واحد انسان تھے کہ جب میں نے ان پر اسلام کا اظہار کیا، ایمان پیش کیا، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بغیر چو چرا کے، بغیر تردد و توقف کے میرے ایمان اور اسلام کو قبول کیا اور ہلکا بگوش اسلام ہو گئے. تو یہ بھی صدیق اکبر کا وصف ہے، خوبی ہے. آپ کو کوئی نیا کام کرنے کا کہا جائے، آپ بھی سوچیں گے، آپ کہیں گے میں سوچوں گا، سمجھوں گا، مشاورت کروں گا، پھر اس کام کو اختیار کروں گا. لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ بچپنے سے دوست تھے، رسول اللہ علیہ السلام کے جمی معمولات سے واقف تھے، تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت و رسالت کا اعلان کیا، صدیق اکبر نے بغیر چوں چرا کے، بغیر تردد کے، بغیر توقف کے رسول اللہ علیہ السلام کے دین کو قبول کیا. تو مردوں میں سے پہلے اسلام لانے والے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، مال و دولت کے مالک ہیں، صاحب ثروت ہیں، تاجر ہیں، لیکن اسلام لاتے ہی اپنا سب کچھ، انشاءاللہ ہم جمعہ میں اس کو بیان کرتے رہیں گے، اسلام لانے کے بعد اپنا مال و دولت، اپنی ساری تجارت حضور علیہ السلام اور دین اسلام کے لیے وقف کر دیتے. یہ بھی آپ کا ایک قابل ذکر وصف ہے. مال ہے، دولت ہے، لیکن ساری قربان کر دیتے ہیں اسلام پر اور رسول اللہ علیہ السلام پر. اور حدیث میں آیا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام جناب صدیق اکبر کے مال میں ایسے تصرف کرتے تھے جیسے اپنے مال میں کوئی شخص تصرف کرتا ہے. یعنی صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے مال کو اپنا مال سمجھتے ہی نہ تھے. اسلام لانے کے بعد انہوں نے اپنا سب کچھ حضور پر قربان کر دیا تھا اور حضور کے اختیار میں دے دیا تھا، حضور کی ملکیت میں دے دیا تھا کہ اے اللہ کے نبی آپ جیسا چاہیں اس مال کو استعمال کریں، تصرف کریں، آپ کو کلی اختیار ہے. اس لیے اللہ کے حبیب علیہ السلام جناب صدیق اکبر کے مال میں ایسے تصرف کرتے جیسے کوئی شخص اپنے مال میں تصرف کرتا ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم المرتبت انسان کہ آپ اور ہم بہت ساری نیکیاں کرتے ہیں، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا بھی ہے کہ جو بندہ جو نیکی کرتا ہے، اور یہ بھی یاد رکھنے کی بات ہے کہ جو اسلام ہے وہ آپ کو ہر کام کا عوض دیتا ہے، اجر دیتا ہے، بدلہ دیتا ہے. کوئی کام بغیر نفع کے آپ سے نہیں لیتا. یہ فطرت ہے انسان کی کہ ہر وہ کام کرتا ہے جس میں اس کو نفع ہو. تو اسلام کی آپ کوئی بھی عبادت دیکھ لیں، کوئی بھی عمل دیکھ لیں، اس میں آپ کو نفع دیتا ہے، وہ اجر دیتا ہے، ثواب دیتا ہے، آپ کو برانگیختہ کرتا ہے، ابھارتا ہے کہ آپ اس کام کو اپنائیں تاکہ آپ اجر و ثواب کے مستحق بنیں. جتنی عبادات ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ مداومت کرے نماز پر، نمازی بن جائے، تو روزے قیامت رب سبحانہ وتعالی اسے باب صراط سے نماز پر مواظبت کرے، نمازی بن جائے، تو روزے قیامت رب سبحانہ وتعالی اسے باب صراط سے
داخل جنت ہونے کا حکم دے گا کہ اے بندے آ، تو نمازی تھا، تجھے نماز سے محبت تھی، لہٰذا اس باب الصلاح سے جنت میں داخل ہو جا۔ جو شخص ماہ رمضان کے فرض روزے رکھے، اس کے علاوہ نفلی روزوں پر مواظبت کرے، گاہے بگاہے نفلی روزے رکھتا رہے، روزے رکھنا اسے محبوب اور پسند ہو، تو روزے قیامت رب سبحانہ و تعالیٰ ایسے بندے کو جو باب الصیام ہے اس سے داخلے کا حکم دے گا کہ آ اور اس سے جنت میں داخل ہو جا۔ جو اعلاء کلمت اللہ کے لیے، رب کے دین کی سربلندی کے لیے جہاد کرتا ہے، رب کے دین کو پھیلاتا ہے، روز قیامت اسے باب الجہاد سے پکارا جائے گا۔ الغرض جو بندہ جس عبادت سے محبت کرتا ہے، جس عبادت پر مواظبت کرتا ہے، رب سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے دن اس عبادت کا ایک باب اور دروازہ بنائے گا اور اس بندے کو اس دروازے سے داخلے کا حکم دے گا۔ تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا کوئی ایسا بندہ بھی ہوگا جسے باب جنت، ابواب جنت میں سے ہر باب، جنت کا ہر دروازہ پکارے گا، مخاطب کرے گا کہ آ اور مجھ سے داخل جنت ہو جا؟ کوئی ایسا بندہ بھی ہوگا کہ ہر دروازہ متمنی ہوگا کہ آؤ اور ہم سے جنت میں داخل ہو جاؤ؟ تو میرے اور آپ کے آقا دو عالم کے داتا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں، مجھے امید ہے کہ وہ شخص جسے جنت کا ہر دروازہ پکارے گا کہ آ اور مجھ سے جنت میں داخل ہو جا، مجھے امید ہے کہ اے ابو بکر اگر کوئی شخص ہوگا تو وہ آپ ہوں گے۔ تو یہ بہت بڑا وصف ہے، یہ حضور نے اشارہ دیا اس جانب کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صرف ایک عمل خاص نہ تھا، صرف ایک عمل پر مواظبت نہ تھی کہ صرف نمازیں پڑھتے تھے، صرف روزے رکھتے تھے، ہر نیکی جس کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام سے سنتے، اور صحابہ کرام علیہ رضوان کو آپ پڑھ لیجئے، صحابہ کرام علیہ رضوان تو حضور کے ہر عمل سے محبت کرتے تھے، ہر عمل سے معلوم پڑ جائے کہ اللہ کے نبی نے یہ کام کیا، صحابہ کرام علیہ رضوان سبقت کرتے، حریص ہوتے کہ یہ والا کام، یہ نیکی میں نے کرنی ہے اس لیے کہ میرے محبوب علیہ السلام نے کی۔ تو حضور نے اشارہ دے دیا کہ صدیق اکبر تو وہ عظیم المرتبت انسان ہے کہ کوئی نیکی ایسی نہیں جو صدیق اکبر بجا نہ لاتے ہو، ہر نیکی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس نیکی میں پہل کرتے ہیں۔ تو رب سبحانہ و تعالیٰ ہمیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا